عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية والترغيب في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والدعاء والذكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ تیسری مجلس ہے باب نواقض الوضو میں، اور یہ بلوغ المرام کا یہ 33واں درس ہے. پہلی حدیث عربی میں نص پڑھ رہا ہوں، عربی عبارت: عن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. حدیث کا ترجمہ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے، میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے، ڈائریکٹ چھوا ہے. یا ادھر کہیں گے بعد میں کہ نماز میں ہے تو یہ غیر ممکن ہے، لیکن مسست کا یہی لفظ آتا ہے جو جس طرح اس کی تشریح ہوگی. المہم، تو میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے. یا یوں کہا کہ ایک آدمی نماز میں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو کیا اسے نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو تیرے جسم کا ایک حصہ ہے. تو پھر سے مرتبہ بھائیو، حدیث کا ترجمہ: طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا. یا سوال اس طرح کیا اس شخص نے کہ ایک آدمی نماز میں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو کیا اسے نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے؟ علیہ وضوء، کیا اس پر وضو دوبارہ کرنا لازمی ہے؟ جس طرح کی لفظی ترجمہ اس کا علیہ سے جو ترجمہ نکلتا ہے یا جو ترجمہ صحیح ہونا چاہیے لفظی عبارت پر اگر غور و فکر کیا جائے، علیہ وضوء. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، انما هو بضعة منک، کہ نہیں، واجب نہیں ہے کہ نئے سرے سے وضو کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے. تمہارے اور جسم میں جیسا اور اعضاء ہیں ویسے وہ بھی ایک حصہ ہے، تو اس کو چھونے سے کوئی حرج نہیں ہے اور وضو نئے سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں. حدیث کے جو بھائی اور راوی ہیں ان کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں، اس لیے پہلی مرتبہ ان کا تذکرہ یا ان کی روایت آ رہی ہے. تو یہ ہیں طلق ابن علی. طلق ابن علی، ان کی کنیت ہے ابو علی. ابو علی طلق ابن علی ابن طلق ابن عمر، اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کا نام ہے طلق ابن علی ابن المنذر ابن قیس السحیمی الیمامی. مشہور ہیں ان کی صحبت، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی رسول ہیں، یہ ثابت ہے. اور یہ یمامہ کا جو وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو یہ بھی اس وفد میں شامل تھے اور یہ پورا وفد نے اسلام قبول کیا. ابن حبان میں ایک روایت موجود ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بہت پہلے مدینہ تشریف لے گئے، اور ان سے ایک روایت مروی ہے اور اسناد قوی ہے. کہتے ہیں طلق ابن علی، یہ صحابی،
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی مسجد کی تعمیر کی، یعنی مسجد بنانے والے میں ان کا بھی شمار تھا، وہ بھی شامل تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قدموا الیمامی من الطین فإنہ من احسنکم لہ مسن، کہ یہ یمامہ کے رہنے والا شخص الیمامی، اسے مٹی سے قریب کرو، وہ مٹی جو تعمیر میں جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بہتر یعنی اچھے ڈھنگ سے یہ مٹی کو یعنی اس کا صحیح استعمال، اچھے ڈھنگ سے اس کا استعمال یہ کرنے والے ہیں یا اس میں زیادہ انہیں مہارت ہے۔ ان سے ان کے لڑکے قیس نے روایت کی، جس طرح کی یہ حدیث ان کے لڑکے قیس بن علی سے مروی ہے، جس طرح کہ ابھی واضح ہوگا تخریج میں۔ ایسے ہی انہی کی بیٹی خلدہ نے بھی روایت کی ہے، اور ان کے علاوہ اوروں نے بھی روایت کی ہے طلق ابن علی رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث کی تخریج بھائیو، آگے جانے سے پہلے ابن حجر نے کیا کہا؟ حدیث ختم ہونے کے بعد کیا کہا ابن حجر نے؟ اخرجہ الخمسہ، جس طرح واضح اخرجہ الخمسہ، وصححہ ابن حبان، وقال ابن المدینی هو احسن من حدیث بسرہ۔ تو الخمسہ سے مراد کون ہے بھائیو؟ پانچوں نے روایت کی ہے، کون مراد ہیں؟ پانچوں نے یہ ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اور احمد۔ اور پانچواں کون؟ احمد۔ ہاں، پانچواں امام احمد۔ اربعہ سے مراد اصحاب کتب یعنی سنن اربعہ صحیحین کے علاوہ، اور خمسہ اگر کہہ دے رہے ہیں تو مزید یعنی امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے۔ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اب چلیے دیکھتے ہیں حدیث کی تخریج، یہ پورا شجرہ، اس کا جو شجرہ ہے اس پر غور و فکر کریں تو ابو داؤد نے روایت کی ہے، ترمذی نے کی ہے، نسائی نے کی ہے، اور کس نے کی ہے؟ اور ابن ماجہ نے کی ہے۔ احمد کہاں گئے؟ تو ترمذی نے کی ہے، نسائی نے کی ہے، اور ابو داؤد نے کی ہے، اور کس نے کی ہے؟ ابن ماجہ۔ تو ادھر امام احمد باقی ہے نا، امام احمد بعد میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اچھا چلیے، تو اس سے پہلے اس لیے واضح ہو جائے بات، بہرحال ایک بہت پیچھے گھومنا پڑ رہا ہے یار، یہ آپ لوگ نے ہاں آگے اور کر دیں اسے دیکھنے میں، ہاں ادھر سے سیٹ کر دیں، اور بھی کچھ آگے لے جا سکتے ہیں تو اور اچھا رہے گا۔ اچھا بھائی، تو یہ تخریج جب تک ادھر بات ہوتی رہے گی، اس کے یہ ادھر توجہ چاہتا ہوں ہم لوگ، اور لے جائیں ادھر۔ اچھا، حدیث کی تخریج ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے، پیج نمبر 36، حدیث نمبر 182، کتاب الطہارہ، باب الرخصہ فی الی آخرہ، باب الرخصہ آگے اور ہے، کتاب الطہارہ باب الرخصہ۔ ایسے ترمذی نے پیج نمبر 22، حدیث نمبر 85، ہاں اس طرح صحیح ہے، پھر سے مرتبہ دہرا دیتا ہوں یہ اس کا، یہ ادھر بھائی توجہ چاہتا ہوں، وہ اپنا سیٹ کرتے رہیں گے، ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہی ادھر واضح کر رہا ہوں۔ حدیث کی اب تخریج بیان کر رہا ہوں، تو اس حدیث کی روایت امام ابن حجر کہتے ہیں پانچوں نے کی ہے، جس سے مراد 4 اصحاب سنن ہو گئے، اور 5ویں جو ہیں امام احمد۔ اس طرح اس کی بالضبط تخریج پیج نمبر یہ بیان کر رہا ہوں، تو ابو داؤد نے روایت کی ہے پیج نمبر 36 میں، حدیث نمبر 182، کتاب الطہارہ باب الرخصہ۔ الترمذی نے پیج نمبر 22، حدیث نمبر 85، کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس الذکر۔ ایسے ہی النسائی نے بھی روایت کی ہے پیج نمبر 23، حدیث نمبر 165۔ ابن حبان نے روایت کی ہے، ابن حبان نے روایت کی ہے مجلد 3، پیج نمبر 402 403، حدیث نمبر 1119، اور ایسے 1120۔ ایسے ہی یہ تمام یہ حضرات نے، یعنی ابن ماجہ کے علاوہ اور امام احمد کے علاوہ، یہ تمام حضرات نے روایت کی ہے ملازم ابن عمر الحنفی سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن بدر سے، جو روایت کرتے ہیں
قیس ابن طلق سے جو روایت کرتے ہیں، کن سے؟ طلق بن علی، جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ضروری نہیں ہے یا نئے سرے سے وضو نہ کرو۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے، ان کا سند مختلف ہے، پیج نمبر 69، حدیث نمبر 483، کتاب الطہارہ، باب الرخصہ فی ذالک، باب الرخصہ فی ذالک یعنی الرخصہ من الوضوء من مس الذکر۔ یہ حضرات کا اسناد اس طرح ہے، وکیع سے روایت کرتے ہیں ابن ماجہ، جو آگے جا کر ان سے کر رہے ہیں محمد ابن جابر سے۔ ان کا اس لیے الگ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کا بھائیوں سند یہ ملازم سے نہیں روایت کر رہے ہیں، بلکہ ان کا دوسرا طریق ہے، جا کے محمد ابن جابر سے روایت کر رہے ہیں، جو قیس بن طلق سے روایت کر رہے ہیں، یعنی کن سے؟ طلق بن علی کے لڑکے سے۔ ایسے ہی امام احمد نے مجلد 26 پیج نمبر 214 حدیث نمبر 16286، ان کا جو طریق ہے ایک دوسرا طریقہ ایوب ابن عتبہ سے روایت کرتے ہیں، ایوب ابن عتبہ سے، جو جا کے قیس ابن طلق سے روایت کرتے ہیں، اور یہی قیس ابن طلق اپنے والد طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو شروع میں اسی لیے ابن ماجہ کا ذکر نہیں آیا، نہ ایسے ہی امام احمد کا ذکر آیا، اس لیے کہ ادھر یہ بھائیو یہ اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تینوں ابو داؤد، ترمذی، نسائی اس اسناد سے روایت کر رہے ہیں، اور ابن ماجہ محمد ابن جابر سے روایت کرتے ہیں جو قیس بن طلق سے کر رہے ہیں، احمد ایوب بن عتبہ سے روایت کر رہے ہیں جو قیس بن طلق سے روایت کر رہے ہیں۔ اس طرح اس اسناد کا یا حدیث کا مدار کیا ہے بھائیو؟ مدار کیا؟ جہاں جا کے تمام اسانید رک جا رہے ہیں اور سب وہیں سے متفق ہو جا رہے ہیں۔ بہت صحیح، تو مدار بھائیو ہے طلق بن علی، اور یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اگر اسانید بہت زیادہ ہو گئے تو آپ مدار سے پھر اوپر دراسہ کر لیں، اس لیے غالباً جو اسانید بہت ہیں تو اس میں تقویت مل جاتی ہے، غالباً کوئی ضروری نہیں ہے، اور مدار سے دیکھیں، یا اس طرح کہیے شروع میں حدیث کا دراسہ، تاکہ حدیث کا حکم یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، شروع میں اتنے اگر مان لیں کئی اسانید ہیں، کئی طرق ہیں، تو یہ نہیں سب پورا طریقہ پڑھتے رہیں، دراسہ کرتے رہیں، نہیں، شروع میں مدار ہی پکڑ لیں۔ اگر مدار میں یہی کلام ہے تو پیچھے نیچے اسانید طرق پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جس طرح کہ ابھی یہ واضح ہوگا۔ طلق بن علی مثلا ان میں ابھی کلام ہے، اب اگر کلام ہے تو پھر اس سے پہلے اور جو رجال اور اسانید ہے، اتنا تحقیقی نظر، اتنی لمبی بحث یا لمبا دراسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو مختصراً جاننا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر بالتفصیل کی بات ہے تو الگ بات ہے۔ تو بہرحال مدار میں اگر کوئی کلام آ گیا تو پھر بھائیو آپ کا ٹائم بچ گیا، اور مزید پھر اس کے نیچے اور جو اسانید اور طرق اور متابعات ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اب یہ حدیث کا سند یا درجہ کیا ہے؟ تو اس حدیث کے بارے میں کچھ اہل علم نے تو کہا صحیح ہے، لیکن کچھ اہل علم نے کہا نہیں، صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ان ائمہ جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اس میں سے امام طحاوی ہیں، ابن حزم ہیں، ابن الترکمانی ہیں۔ الطحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں شرح معانی الآثار میں مجلد 1 پیج نمبر 75، فہذا حدیث ملازم، یہ ملازم کی جو حدیث ہے، صحیح مستقیم الاسناد، صحیح ہے اور اس کا اسناد مستقیم ہے، یعنی درست ہے، ولا غیر مضطرب فی اسنادی ولا فی متنی، اس کے اسناد میں کوئی اضطراب ہے، اضطراب سے مراد جو اختلاف ہوتا ہے روات میں جس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، یا کبھی کبھی متن میں اضطراب ہو جاتا ہے، روات الحدیث مختلف الفاظ روایت کرتے ہیں، حدیث ایک ہے اور معنی میں کافی اختلاف ہے، جمع کرنا ناممکن ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مضطرب ہے۔ تو کہتے ہیں نہ اس کے اسناد میں اضطراب ہے نہ متن میں۔ پھر ایسے ہی الطحاوی نے روایت کی یا اپنے سند سے ابن المدینی کا قول نقل کیا۔ ابن المدینی کا قول کیا ہے؟ خود ابن حجر نے نقل کیا، کیا ہے ان کا قول؟ هذا احسن من حدیث بصرہ، ہاں، حدیث ملازم، یہ ملازم کی جو حدیث ہے یہ حدیث بصرہ، کون سی حدیث بصرہ ہے بھائی؟ جو آنے والی حدیث ہے، بصرہ والی حدیث اس کے برعکس ہے،
اس حدیث میں کیا ہے کہ شرمگاہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ ہے. اور بسرا والی حدیث میں اس کے الٹا ہے کہ جس نے اپنے شرمگاہ کو چھوا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. من مس ذکرہ فلیتوضا، دوبارہ وضو کر لے. اسی لیے یہ ادھر تعارض ہے اور اس کی آج وضاحت ہوگی کہ کس حدیث کو لیا جائے، کس کو صحیح قرار دیا جائے اور کس پر عمل کیا جائے. تو ادھر ابن المدینی جو امام بخاری کے شیخ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ھذا احسن من حدیث بسرہ، طلق بن علی والی حدیث بسرہ والی حدیث سے بہتر ہے، احسن ہے. الترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث کی تخریج کے بعد ھذا الحدیث احسن شیء روی فی ھذا الباب، ھذا الحدیث احسن شیء روی فی ھذا الباب، کہ یہ حدیث اس موضوع میں، کون سے موضوع میں؟ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سب سے بہتر حدیث ہے. اس سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ ائمہ اس حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں، ابن المدینی الترمذی، اور اس طرح شرمگاہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا ان دونوں ائمہ کا کم سے کم یہ اس کے طرف مائل ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے انہوں نے کہا جو آنے والی حدیث ہے جس میں آتا وضو ٹوٹ جاتا اس سے یہ بہتر ہے. ابن حزم کہتے ہیں ھذا خبر صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. ایسے ابن الترکمانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. تو یہ حدیث کے بارے میں اس طرح بھائیو کیا رائے ہے؟ یہ حدیث یہی کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا، اس کے بالمقابل اور ائمہ نے کہا حدیث ضعیف ہے، جس طرح امام شافعی نے، ابو حاتم، ابو زرعہ، البیہقی، الدارقطنی، ابن الجوزی، کیوں انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے؟ کیا رائے بھائیو؟ تشریح کے وقت اشارہ ہو گیا ہوگا، اشارہ میں نے کیا، سمجھ گئے ہوں گے کیا وجہ ہے؟ بالکل، ماشاءاللہ. ہاں، انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے. اچھا، اب ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے؟ کہتے ہیں یہ جو راوی الحدیث ہیں یہ قیس بن طلق بن علی، یہ تو صحابی ہیں، ان کا کوئی اشکال نہیں. ان کے لڑکے جو قیس بن طلق ہیں، کہتے ہیں یہ قیس بن طلق جو ہیں ان کے متعلق کلام ہے کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے. تو مثلا البیہقی رحمہ اللہ نے کہا لیس بالقوی عندہم، کہ یہی طلق بن علی کے جو لڑکے ہیں قیس ابن طلق، یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے. ایسے ہی انہوں نے نقل کیا الدارقطنی سے جو ابن معین کا قول نقل کرتے ہیں قد اکثر الناس فی قیس ولا یحتج به، کہ لوگوں کا کلام تو بہت ہے قیس کے بارے میں اور یہ قابل حجہ نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے. ایسے الذہبی نے کہا ضعفہ احمد و یحییٰ فی احدى الروایتین عنہ، کہ امام احمد نے انہیں ضعیف قرار دیا، اور ایسے ہی یحییٰ ابن معین نے احدى الروایتین، یعنی ان سے 2 روایتیں منقول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، اور ایک دوسری روایت میں انہوں نے ان کے بارے میں یعنی درگزر کیا یا ضعیف انہوں نے صراحت کے ساتھ نہیں کہا، یہ کہا کہ غیرہ اثبت منہ، دوسرے ان سے بہتر ہیں. ایسے ہی ابو حاتم ابو زرعہ نے بھی کہا لیس ممن تقوم به الحجہ، کہ یہ قیس بن طلق ان میں سے نہیں ہے جن پر اعتماد کیا جائے اور ان کی روایت قابل قبول رہے. شافعی نے کہا قد سألنا عن قیس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، کہ ہم نے پوچھا قیس بن طلق کے بارے میں تو مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جن کی بات سے ہم یہ کر سکیں کہ قابل اعتماد ہیں. تو کیا رائے بھائیو؟ اس طرح قیس بن طلق کیا ان کے بارے میں ضعیف ہے. لیکن اس کے علاوہ اور ائمہ نے بھائیو یعنی درگزر کیا ان کے بارے میں. مثلا ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، لیکن یہ تقریباً متساہل ہے بھائیو. ابن حبان اور ائمہ کے سامنے اگر ان کا اقوال رکھا جائے تو ان کے اندر تساہل ہے، جلدی یعنی ثقہ یا اپنی کتاب ثقات میں ان کا نام درج کر دیتے ہیں گویا یہ ثقات کے دائرے میں ہیں، درجے میں ہیں. ایسے ہی العجلی ہیں، انہوں نے بھی کہا قیس بن طلق یمامی تابعی ثقہ، یمامہ کے رہنے والے ہیں، تابعی ہیں، ثقہ ہیں. نووی نے یہاں تک کہا کہ یہ تو ضعیف ہیں باتفاق الحفاظ، تمام حفاظ حدیث کے نزدیک یہ ضعیف ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ ائمہ نے
ان کے بارے میں کیا کہا کہ ثقہ ہے، جس طرح کہ ابن حبان اور العجلی نے. بہرحال لیکن زیادہ جو صحیح قول ہے بھائیو کہ یہ راوی قیس ابن طلق کیا ہیں؟ ضعیف ہے. تو یہ بات ضروری ہے. ابھی ایک دوسری جب حدیث آئے گی اور معنی دونوں مختلف ہیں، دونوں میں تعارض ہیں، تو ایک اہم سبب یہ جاننا چاہیے ترجیح کرنے سے پہلے کہ یہ حدیث طلق بن علی والی حدیث ضعیف ہے، اس لیے طلق بن علی سے جو ان کے لڑکے روایت کر رہے ہیں قیس ابن طلق بن علی، وہ بھائیو صحیح جو مسئلہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اور حدیث کے جو چند الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. قال رجل، ایک آدمی نے کہا مسستو ذکری. مسستو، یہ جو بھائیو مسستو پڑھ سکتے ہیں یا مسستو بھی پڑھ سکتے ہیں، مسستو یا مسستو. اگر آپ نے کہا مسستو تو یہ مسس، یہ جو ہے باب قتلہ سے ہے، مسسا. اور آپ نے اگر کہا مسستو تو یہ باب کس سے ہے؟ تعیبہ سے. مسستو کا معنی کیا ہے بھائیو؟ یہ ضروری ہے سمجھیں. مسستو چھونا، کپڑے کے اوپر سے کوئی چیز رکاوٹ ہے اس کے پیچھے سے پھر یا ڈائریکٹ، ہاں اسی کو بالکل. تو یہ مسستو سے مراد ہوتا ہے ڈائریکٹ، اسی کو کہا جائے چھونے کا. اگر آپ کوئی چیز ایک کپڑا سے لے کر کوئی چیز چھو رہے ہیں تو اس کو نہیں کہا جائے گا، حقیقت میں آپ نے ایک وسیلہ، ایک ذریعے سے آپ نے اس چیز کو آپ نے چھوا. تو مسستو کا جو معنی ہوتا ہے یعنی ہاتھ سے ڈائریکٹ چھونا یا ہاتھ کو ڈائریکٹ شرمگاہ سے لگانا، بغیر حائل، بغیر بیچ میں کوئی واسطہ ہو، کپڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو. لیکن ہو سکتا ہے ادھر اعتراض ہو، تو ادھر حدیث میں تو آیا ہے الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ، تو کیا ممکن ہے نماز کے دوران آدمی ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ چھوئے؟ تو کیسے جواب دیں گے کہ تب پھر کیسے کہا جائے گا کہ مسستو کا معنی ہے ڈائریکٹ ہاتھ لگانا؟ اس کے بعد جواب ہے بھائیو. چلیے وقت بچاتے ہوئے، الاصل یہی معنی ہے، مسستو کا معنی ہے ڈائریکٹ ہاتھ لگانا. لیکن اس لیے ادھر جب آ گیا نماز میں تو یقیناً تصور واضح ہو گیا کہ ڈائریکٹ نہیں، یعنی کپڑے کے اوپر سے آدمی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا. تو الاصل معنی مسستو اپنی جگہ ہے، ڈائریکٹ ہاتھ لگانا. لیکن اس لیے یہاں آ گیا مسس فی الصلاۃ، تو صلاۃ یقیناً ادھر نہیں کہا جائے گا کہ کوئی آدمی بھائیو ڈائریکٹ نماز میں ایسا کرے گا، چاہے اکیلے پڑھ رہا ہو گھر میں یا بعد جماعت پڑھے. نہیں، یہ تصور نہیں ہے، تصور نہیں، غیر ممکن ہے یہ. تو یہی مراد ہے کہ تو خلاصہ کلام مسستو سے مراد ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، یہی ہوتا ہے معنی مسستو یا مسستو کا. اور اس لیے کہ ادھر نماز کا ذکر آیا تو یہ مراد یہاں حائل کے ساتھ، اور اصل معنی وہ اپنی جگہ ہے جس سے یہی مراد ہوتا ہے. قال رجل علیہ وضو، بھائی اس پر غور کرنا ضروری ہے. علیہ وضوء، یہ استفہام ہے، حمزہ للاستفہام ہے. علیہ کا معنی عربی میں یہ کیا آتا ہے؟ وجوب کے لیے، کیا اس پر وضو کرنا واجب ہے، یہ معنی نکلتا ہے علیہ سے. اسی لیے ادھر بھی بھائیو اسی علیہ کی بنا پر ابھی دیکھیں گے فقہ الحدیث میں شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ہے. کچھ لوگوں نے جو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر انہوں نے غور کیا اور کہا علیہ وضوء یعنی وضو واجب ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، اس کے معنی کہا کہ واجب نہیں لیکن مستحب ہے. دیکھیں کتنی یعنی باریکیاں ہوتی ہیں بھائی. تو علیہ المهم ادھر ہمیں سمجھنا چاہیے ظاہری لفظ سے تو یہ ہوتا علیہ یعنی کیا اس پر لازمی ہے وضو کرنا. تو جواب کیا آیا؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا. تو اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ نہیں، وضو اس پر واجب نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ مستحب ہو. اور وہ دوسری حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ اہل علم نے کہا کہ مراد استحباب ہے. انما ہوا بضعۃ منک، بضعۃ منک، بضعہ معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ، گوشت کا ایک حصہ، اس کو بضعہ کہا جاتا ہے. یعنی جسم کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ ہے. جس طرح جسم میں بھائیو ہاتھ ہے، کان ہے، پیر ہے، تو اگر کسی نے کان چھو لیا مثلا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. تو شرمگاہ بھی ویسے ہی ہے.
اسی کا ایک حصہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو باقی ہے۔ یہ حدیث کا یہی معنی ہے۔ اب حدیث سے جو مستنبط فائدے مکمل طور پر فقہ الحدیث دوسری حدیث ذکر کرنے کے بعد بیان کریں گے، لیکن اختصاراً یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث کے روشنی میں یہ واضح ہو رہا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ڈائریکٹ ہو کپڑے کے اوپر نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسے مس سے یہی معنی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اس انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، جس طرح کہ ہاتھ، پیر، کان، ناک، اور یہ قول کس کا ہے؟ احناف کا، ایسے ہی کچھ مالکیہ سے مروی ہے، ایسے امام احمد سے بھی ایک قول مروی ہے، ایسے ہی ابن المنذر کا بھی یہ قول ہے، لیکن مزید اس کی وضاحت بھائیو آئندہ حدیث ذکر کرنے کے بعد اخیر میں بیان کریں گے، اور اہل علم کے اقوال بیان کر کے ہوئے جو راجح مسئلہ ہے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ دوسری حدیث آج کے اس مجلس میں حدیث نمبر 7 باب نواقض الوضوء کا عربی جو عبارت ہو پڑھ رہا ہوں۔ عن بسرة بنت صفوان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلیتوضأ اخرجہ الخمسہ وصححہ الترمذی وابن حبان وقال البخاری هو اصح شیء فی هذا الباب۔ حدیث کا ترجمہ حضرت بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اسے وضو کرنا چاہیے، فلیتوضأ، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اسے وضو کرنا چاہیے۔ اس کی روایت کس نے کی ہے؟ یہ بھی پچھلی حدیث کی طرح اسے بھی خمسہ نے روایت کی ہے، واضح ہو گیا، اصحاب سنن اور امام احمد، اور سابقہ حدیث کو بھی ابن حبان نے صحیح قرار دیا، ادھر ابن حبان نے، ترمذی نے بھی صحیح قرار دیا، اور ادھر ابن المدینی کا قول ذکر کیا کہ یہ حدیث یعنی طلق بن علی بسرہ کی حدیث سے بہتر ہے، اور ادھر امام بخاری کا قول نقل کیا ابن حجر نے کہ امام بخاری نے کہا ہوا اصح شیء فی ھذا الباب، کہ اس باب میں اس موضوع میں یہ حدیث سب سے بہتر ہے۔ بھائیو دونوں حدیثیں حقیقت میں ایک بہترین موقع ہے، آپ اہل علم کا کیا طریقہ، کس طرح احادیث میں جو تعارض ہوتے ہیں، کس طرح تعارض اور اشکال کو آپس میں جو ٹکراتی ہیں باتیں کس طرح دور کرتے ہیں، ایک بہترین ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک توازن ہے، ادھر ابن المدینی امام بخاری کے شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث بہتر ہے، اور ادھر ان کے شاگرد امام بخاری کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں یہ حدیث سب سے بہتر ہے۔ اور اسی لیے پھر ہمیں آگے یہ پہلے بار بار ذکر کیا ہوں بھائیو، بہت سے مسائل میں ہمیں یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے یار اہل علم یا آخر میں کیوں اختلاف کرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کر دیتے ہیں، ایک ہی بات ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے۔ ابھی نئے نئے قانون جو حکومتوں کی آتی رہتی ہیں، لوگوں کے کئی اشکال رہتے ہیں، ہاں تو یہ تعجب نہیں۔ اور بہت سے مسائل میں اگرچہ آپ کے نزدیک وہ مرجوح ہے تو غلط نہیں کہنا چاہیے اس شخص کو یا اس عالم کو، بہت سے مسائل میں وہ عقائد کے مسئلے میں بھائیو ہاں جہاں کلیئر ہے مسئلہ آپ کو اعتراض کرنا چاہیے، بہت سے فقہی جزئی مسائل میں آپ ہاں یہ کہیں زیادہ صحیح ہے لیکن دوسرے کو ایک دم غلط نہیں ٹھہرائیں۔ آپ اگر سمجھ رہے ہیں یہ زیادہ راجح ہے تو عالم دوسری حدیث کے بنا پر دوسرے قول کو زیادہ راجح سمجھ رہا، تو اس میں دوسرے کو غلط کہنا، برا بھلا کہنا یہ صحیح نہیں۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، یہ راویہ جو ہیں صحابیاں ہیں، ان کا ترجمہ یا ان کے متعلق چند باتیں بیان کر رہا ہوں، ان کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ یہ بسرہ بنت صفوان ہیں، بسرہ ایسے ہی با پر ہاں پیش ہے اور سین پر سکون ہے، بسرہ، ایک بشرہ ہوتا ہے شین سے آئیں تو یہ سین سے ہے، بسرہ بنت صفوان ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزہ، قرشیہ ہیں، اسدیہ ہیں، قرشیہ بنو اسد میں سے۔ یہ بھائیو ورقہ ابن نوفل کی کیا لگتی ہیں؟ ورقہ ابن نوفل کو کون جانتے ہیں؟ سیرت میں بھائیو مکی دور میں مشہور ہے نا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، ہاں چچیرے بھائی تھے اور یا چچا تھے۔ تو یہ بسرہ بنت صفوان کون ہے؟ ان کی بھتیجی، ہاں ان کا نام ہے پھر سے مرتبہ بسرہ بنت صفوان ابن نوفل، اور ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل۔ تو ورقہ ابن نوفل بسرہ کے کون تھے؟ چچا تھے۔
ان سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر، یعنی کچھ حدیثیں مروان بن الحکم، ابن المسیب، سعید بن المسیب یا سعید بن المسیب، اور بھی تابعین روایت کرتے ہیں۔ الشافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لہا سابقۃ قدیمۃ وہجرہ، یعنی انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور صاحب ہجرت ہیں، انہوں نے ہجرت بھی کی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کانت من المہاجرات، ان کا شمار وہ مہاجرہ صحابیات یا مہاجرہ عورتوں میں سے ہوتا ہے۔ مصعب بن زبیر کہتے ہیں کانت من المبایعات، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، لیکن طبعاً عورتوں نے ہاتھ نہیں ملایا، یعنی زبان سے انہوں نے یہ بیعت دی۔ حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ تو یہ واضح ہو گیا کہ پانچوں نے روایت کی ہے، لیکن آپ ادھر دیکھ رہے ہیں شجرہ میں اختلاف ہے۔ مثلا امام مالک آگے بیچ میں آئے، ترمذی کا ذکر ہی نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے ان کا اسناد ذرا مختلف ہے اور وقت بچاتے ہوئے اس کی ادھر وضاحت نہیں کیا، اس لیے۔ اچھا، المہم تو حدیث کی تخریج ابو داؤد نے روایت کی ہے پیج نمبر 36، حدیث نمبر 181، کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس الذکر۔ النسائی نے پیج نمبر 22، حدیث نمبر 163 164، کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس الذکر۔ امام احمد نے روایت کی مجلد 45 پیج نمبر 265۔ امام مالک نے روایت کی ہے مجلد 1 پیج 42۔ ابن حبان نے بھی روایت کی ہے مجلد 3 پیج نمبر 396، حدیث نمبر 1112۔ یہ حضرات جن کا میں نے ذکر کیا، یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی بکر سے، عبداللہ ابن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم داخل ہوئے مروان ابن الحکم پر، جو روایت کرتے ہیں بسرا بنت صفوان سے۔ ادھر جو الفاظ ہیں یہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں مروان ابن الحکم کے پاس یا ان کی زیارت کے لیے ان تک پہنچا، تو بات چلی وضو کے بارے میں یا نواقض الوضو کے بارے میں، تو اس پر مروان نے کہا وَمِن مَسِّ الذَّكَرِ، یعنی بات چلی کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پر انہوں نے مروان نے کیا کہا کہ ایسے ہی شرمگاہ چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس پر عروہ، یہ مشہور تابعی، انہوں نے تعجب کیا اور کہا میں اس کا یعنی علم تو نہیں ہے۔ تو اس پر مروان نے کہا کہ اخبرتنی بسرا بنت صفوان، کہ ہمیں بسرا بنت صفوان نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، یہی حدیث کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اسے وضو کرنا چاہیے یا پھر وہ دوبارہ وضو کر لے۔ اچھا، اس کے علاوہ ترمذی نے بھی روایت کی ہے پیج نمبر 23، حدیث نمبر 83۔ ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے پیج نمبر 68، حدیث نمبر 479، کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس الذکر۔ ابن حبان نے روایت کی ہے دوبارہ، یعنی دوسری حدیث ہے مجلد 3 پیج نمبر 399، حدیث نمبر 1115۔ یہ تمام حضرات کا طریق ذرا مختلف ہو گیا، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، عبداللہ ابن ابی بکر نہیں ہیں، ہشام ابن عروہ سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، جو مروان سے روایت کرتے ہیں، جو بسرا سے روایت کرتے ہیں۔ بہرحال ادھر بھائیو، ادھر ذرا پھر سے دوبارہ اس کی ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ ابن حبان کے ایک لفظ ہے من مس فرجہ فلیتوضا، جس نے اپنے شرمگاہ کو چھوا تو وضو کر لے۔ کیا فرق ہے بھائیو؟ مس ذکرہ ادھر فرجہ ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں، یعنی یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ آدمیوں کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلیے بالکل، تو الذکر جو ہوتا ہے یعنی آدمیوں کا جو شرمگاہ ہے،
اور فرج جو ہے وہ عورتوں کے لیے، ایک معنی یہ ہے، اور ایک دوسرا ہے کہ فرج سے مراد اگلے پچھلے دونوں شرمگاہ کو فرج کہا جاتا ہے، اور ذکر صرف آدمی کے آگے والا جو آلہ ہے یا آگے والی شرمگاہ اسی کو بس کہا جاتا ہے۔ تو ادھر یہ روایت پر غور و فکر کرنا ضروری ہے تاکہ اسی کے بنا پر احکام پر اس پر بھی دھیان دیا جائے کہ مسئلہ خاص نہیں آدمیوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، ایسے ہی کہ آگے والا شرمگاہ اور پیچھے والا دونوں حکم میں داخل، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ترمذی نے کہا اس حدیث کو ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایسے ہی الامام البخاری کا قول انہوں نے نقل کیا، اصح شیء فی ھذا الباب حدیث بصرہ، کہ سب سے صحیح جو حدیث ہے اس موضوع میں بصرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ اب اس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث بھائیو سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح ہے، بلکہ اس کے پورے روات الحدیث، یعنی یہ جو ہیں عبداللہ ابن ابی بکر، عروہ، مروان، بصرہ، یہ حدیث کو امام بخاری امام مسلم تو نہیں روایت کی جس سے واضح ہو تخریج سے، لیکن یہ روات جو ہیں سمجھ رہے ہیں، یہ پورے روات کا ذکر آ چکا ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم کے اور حدیثوں میں، تو یہ روات الحدیث ان کے نزدیک قابل حجہ ہیں، احتجاج انہوں نے کیا، ان پر انہوں نے اعتماد کیا۔ اب حدیث سے بھائی جو مستنبط فائدے، تو اس میں حقیقت میں ایک اہم فائدہ ہے اور اس کی تشریح کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا، لیکن اس سے پہلے صرف اگر اس حدیث پر غور و فکر کیا جائے تو کیا رائے ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے شرمگاہ چھونے سے؟ بالکل۔ تو اس حدیث پر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتا ہے کہ شرمگاہ چھونے سے آدمی کا ٹوٹ جاتا، ایسے ہی عورت بھی اگر اپنی شرمگاہ چھو رہی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ قول کس کا ہے؟ امام شافعی کا، ایسے امام مالک سے یہی مشہور ہے، ایسے ہی امام احمد یا مذہب امام احمد میں حنابلہ کے نزدیک زیادہ مشہور یہی قول ہے کہ کیا شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائیو اب ادھر اشکال ہے، سابقہ حدیث میں کیا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے، اور ادھر ہے کہ نہیں، وضو جس نے اپنے شرمگاہ کو چھوا وہ وضو دوبارہ کر لے۔ تو کیا رہا ہے بھائیو، کیا صحیح ہے؟ کون سی حدیث زیادہ مقدم ہے؟ اہل علم نے یہ دونوں حدیثوں پر جب انہوں نے غور و فکر کیا تو کس بات کو انہوں نے راجح قرار دیا؟ اس بات کو راجح قرار دیا، اس میں ایک اور چیز جو ہے مین چیز کہ وہاں نماز کا ذکر ہے، اور نماز میں آدمی بغیر حائل کے نہیں چھو سکتا ہے، اور یہ عام ذکر ہے، اسی لیے خلاصہ کیا ہے کہ شرمگاہ چھونے سے کپڑے کے حائل کے اگر چھوئے شرمگاہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا چلیے، اچھا آپ سے کیا رائے ہے اس میں کتنے اقوال ہو سکتے ہیں؟ اہل علم کے کتنے اقوال اس مسئلے میں ممکن ہے؟ کیا رائے ہے؟ پہلا قول 4، چلیے پہلا قول جو ممکن ہو سکتا ہے، چلیے ایک ہے کہ شرمگاہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جو پہلی حدیث میں آیا تلقم نالی، اور ایک دوسرا قول کہ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مطلقاً۔ تیسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ڈائریکٹ چھو رہا ہے، ہاتھ کو لگا رہا ہے تو وضو ٹوٹ رہا ہے، اگر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا رہا تو وضو نہیں ٹوٹ رہا۔ اور کیا ہو سکتا ہے قول؟ مستحب ہے، پانچواں ہو سکتا ہے کہ مستحب ہے۔ ہاں ایک، تب چوتھا، ایک منٹ، چوتھا یہ ہے کہ واجب تو نہیں، اگر شرمگاہ کو چھو لیا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل ہے کہ وضو کر لے۔ کیوں؟ اس لیے پہلی حدیث میں ہے کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ، اس سے واضح ہوا کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن جب یہ حدیث آ گئی تو اس سے واضح ہوگا کہ تب مستحب ہے، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل کیا جائے۔ 4 ہو گیا، ہاں پانچواں سامنے کی شرمگاہ کو اگر چھوڑا جائے تو واجب نہیں ہے، ہاں اگلے کا چھو رہا تو واجب نہیں، پچھلے دیکھیں پچھلے کے اندر ذکر ہی نہیں آیا فرض سے، یعنی یہ اچھا چلیے بہرحال، لیکن ذرا کچھ اچھا ہاں اس میں ادھر نہیں آیا۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پانچواں اگر شہوت کے ساتھ چھونے کے، وہ شہوت تھی، ایک لذت تھی، ایک احساس تھا، دماغ کو ادھر ادھر دوڑا رہا تھا، تب تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بغیر شہوت تو کیا
تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ بھی کہاں سے اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے بھائیو؟ کہاں سے؟ نماز سے۔ کیسے؟ شہوت نہیں ہوگی اسی لیے نہیں ٹوٹا، تو وہ نماز والی ہے اس لیے بغیر شہوت، اسی لیے کہا تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، اور یہاں نماز کا ذکر نہیں آیا اسی لیے ٹوٹ رہا، اس لیے غالباً شہوت کے ساتھ ہے۔ چلیے ہاں ایسا بھی اہل علم نے کہا۔ اچھا بھائیو، تقریباً یہی مجمل اقوال ہیں۔ ایک اور سوال کر رہا ہوں تاکہ یہ سمجھانے میں آسانی ہو اور اس کی تطبیق بھی ہو جائے، اور اس کا ذکر آ چکا ہے مصطلح الحدیث کے دروس میں۔ جو المحکم ایک آیا تھا موضوع، ہاں بھائیو کیا حدیث؟ المحکم و مختلف الحدیث، ایک محکم حدیث جس میں کوئی تعارض اشکال نہیں ہے، چلیے الحمدللہ حدیث صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، اور کوئی اور حدیثیں اسی موضوع میں نہیں آ رہی ہیں جو اس سے ٹکرا رہی ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے محکم ہے۔ اور ایک ہے مختلف الحدیث، حدیثیں صحیح ہیں لیکن بظاہر تعارض ہیں، اس میں بظاہر کیا ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں باتیں۔ تو جب حدیث جو متعارض حدیثیں آتی ہیں جس کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے بھائیو؟ کس طرح دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کو مقدم کیا جاتا ہے اور کس حکم کو لیا جاتا ہے اور کس کو نہیں لیا جاتا ہے؟ اہل علم کا اس میں کیا طریقہ ہے بھائیو؟ مستحکم سے اس کو، ہاں اس کے 4 مراحل ہیں۔ 2 حدیثیں اگر متعارض ہیں، پہلی نمبر 1 کیا کرتے ہیں؟ جو مستحکم حکم ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں، دوسرے ختم ہو گئی بات، محکم حدیث والی تو ختم ہو گئی بات، اب اس کی بات نہیں ہو رہی۔ متعارض حدیث ہے، 2 حدیثیں آگئی جس سے ادھر، تو نمبر 1 کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ترجیح کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک تو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں دونوں میں، بمعنی اس کو بھی آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، جمع ہو گیا۔ جس طرح کہ ابھی آپ لوگوں نے ادھر ذکر کیا کہ مستحب ہے، پہلی حدیث جو ہے واجب نہیں ہے، اور یہ حدیث میں جب آ گیا تو گویا مستحب ہے، تو دونوں حدیثوں یہ جمع کیا گیا۔ ایسے جمع کی صورت جو ابھی بات آئی ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ چھو رہا ہے تو وہ اس حدیث پر محمول ہے، تو وضو ٹوٹ گیا، اور غیر شہوت سے چھو رہا ہے جس سے نماز کے دوران ہے تو وضو نہیں، اس کو جمع کہا جائے گا۔ ہاں اس سے دونوں حدیثوں پر عمل کیا گیا، ایک حدیث کو بھی نہیں ترک کیا جائے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر جمع کا ناممکن ہے تو کیا کرتے ہیں اہل علم؟ النسخ کہتے ہیں۔ اگر تاریخ معلوم ہو جائے کہ یہ مقدم ہے، یہ پہلی آئی ہے پھر یہ بعد میں آئی ہے، تو کہتے ہیں دوسری حدیث ناسخ ہے پہلی حدیث کو، اس کو پہلے والی حدیث کا حکم کو اس نے ہٹا دیا۔ اچھا اگر تاریخ نہیں معلوم ہے تب کیا کریں گے؟ ترجیح، دونوں میں کسی حدیث کو راجح کیا جائے گا دوسری حدیث پہ، کئی اعتبارات سے، اس اعتبارات میں تھے جیسے ابھی ذکر کیا بھائی نے کیا کہ اگر یہ حدیث صحیح امام بخاری کی ہے اور یہ مثلا سنن ابی داؤد کی ہے تو صحیح امام بخاری والی مقدم ہے۔ ترجیح کی 5 یا 100 طریقے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کئی طریقے۔ پھر اگر ترجیح کا بنا امکان ہو تو اس کو اہل علم کہتے ہیں توقف، رک جانا۔ ادھر بھائیو یہ دونوں حدیثوں کے متعلق اہل علم نے تینوں جو آیا جمع، کسی نے کہا دونوں میں جمع کرنے کی کوشش کی، اس بنا پر ان کے مسئلے مختلف ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں نسخ ہے اس میں، اور کسی نے کہا یہ ترجیح ہے۔ چلیے تب ذکر کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں الجمع سے۔ تو یہ مسلک جنہوں نے اختیار کیا الجمع والا، یا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ترتیب سے چلیں، جو جمع پھر ایسے ہی ناسخ، اور یہ شروع کرتے ہیں ایک مسلک جو ہے النسخ والا۔ تو کچھ اہل علم نے ادھر کہا نسخ ہے، کس حدیث کو انہوں نے ناسخ مانا اور کس کو منسوخ؟ پہلی حدیث کو ناسخ مانا اور دوسری حدیث کو منسوخ مانا۔ اچھا نہیں، نسخ کہا انہوں نے، اور کہا کہ پہلی جو حدیث ہے طلق بن علی کی وہ منسوخ ہو چکی، اور دوسری جو حدیث ہے بصرہ کی یہ والی حدیث یہ ناسخ ہے۔ یعنی پہلا حکم تھا ان کا یہ کہنا کہ شروع اسلام میں تھا کہ آدمی شرمگاہ کو اگر چھو رہا ہے تو کیا اس کا وضو باقی وضو نہیں ٹوٹا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو دوبارہ وضو کر لے۔ اچھا جب انہوں نے کہا کہ یہ ناسخ ہے وہ منسوخ ہے تو ادھر پوچھا جائے گا آپ کی دلیل کیا ہے؟ تاریخ، سب سے پہلا سوال ہوگا تاریخ بتائیے آپ
کس بنا پر؟ چلیے اب یہ ثابت کریں کہ یہ حدیث بعد میں ہے اور پہلی حدیث پہلے آئی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ثابت کرتے ہیں. ثابت یہ ہے کہ طلق بن علی یہ شروع اسلام میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع عہد مدنی میں یا مدنی زندگی میں کیا مسجد کی تعمیر میں شامل تھے. تو یہ پرانے ہیں تو ان کا حکم وہ حدیث پرانی ہے اور یہ والی حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث متأخر ہے. اس طرح یہ حدیث ناسخ ہے اور طلق بن علی والی حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے. یہ ان کی یہ دلیل ہے. بھائیو کیا رائے ہے؟ کیا یہ تاریخ یہ جو ذکر کر رہے فعلاً منطقی ہے، معقول ہے کہ یہ اخیر میں آئی ہے یہ حدیث اور پہلی وہ حدیث وہ مسئلہ متقدم ہے؟ اس سے پہلے یہ بیان کر رہا ہوں کن ائمہ نے کہا کہ پہلی والی حدیث منسوخ ہو گئی اور دوسری والی حدیث ناسخ ہے اور اس طرح شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو بھائیو اس میں امام ابن حبان ہے، الطبرانی ہے، ابن العربی ہے، الحازمی ہے، البیہقی ہے، ابن حزم ہے. کون ہے؟ ابن حزم ہے اور ان کی وہی دلیل جو میں نے بیان کی. اب کیا رائے ہے؟ نسخ کی جو دلیل یہ پکڑ رہے ہیں اور تاریخ کہ طلق بن علی شروع اسلام میں تھے یا عہد مدنی میں تھے اور اسی لیے ان کی حدیث پہلے ہے اور بصرہ والی حدیث بعد میں آئی ہے، اسی لیے بصرہ والی حدیث ناسخ ہے. کیا رائے بھائیو؟ یہ کیا معقول ہے؟ کیوں؟ بہت صحیح ملک. چلیے اچھا تو یہ بالکل رد کیا گیا یا ان اصحاب پر جنہوں نے کہا نسخ ہے اعتراض کیا. دو اعتراض. پہلا اعتراض یہ کیا کہ نسخ کب کہا جائے گا کہ یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے؟ جب جمع کرنا ناممکن ہو. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے شروع میں اسی لیے میں نے بتایا کہ دو حدیثیں جب متعارض ہوں سب سے پہلے کیا؟ الجمع، پھر نسخ اگر تاریخ معلوم ہو، پھر ترجیح. تو کہا آپ فوراً نسخ تک پہنچ گئے، دوسرے مرحلے پہ چلے گئے. پہلے حضرات آپ لوگ پہلے یہ جمع کرنا ناممکن ہو تب آپ نسخ کہیں گے، اور ادھر انہوں نے کہا جمع کا امکان ہے. کیوں بھائیو؟ اس لیے کہ نسخ کہنے کا معنی مطلب ایک حدیث کو آپ ہٹا رہے ہیں یا اس کے حکم پر کینسل کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور زیادہ ذرا خطرناک ہے. اور الاصل تمام حدیثوں پر عمل کیا جائے. تو نسخ کی طرف نہیں جائیں گے جب تک جمع متعذر ہو جائے، اور جب تک جمع کا امکان ہے تو نہیں کہا جائے گا نسخ. یہ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے شروعات میں تھے، اسی لیے ان کی حدیث پہلی ہے اور یہ بعد میں یہ متأخر ہے. تو کہا کوئی ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ راوی نے اسلام بہت پہلے قبول کیا اور پھر بعد میں اوروں سے روایت کر رہا ہو. ممکن ہے کہ دوسروں سے روایت کرے، اس کا بھی یہ امکان ہے. اسی لیے شوکانی نے کہا ان هذا ليس دلیلا عند المحققین من ائمة الاصول، کہ یہ دلیل نہیں ہے علماء اصول کے نزدیک. تو بہرحال انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ اسلام تأخر سے لانا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اس کی حدیثیں یقیناً متأخر ہوں گی یا متقدم ہوں گی، بعد میں بھی اوروں سے بھی وہ روایت کر سکتا ہے. اس طرح بھائیو یہ جنہوں نے نسخ کے بارے میں کہا ان کا یہ اقوال تھا اور ان پر اعتراض کیا گیا. دوسرا ایک مسلک جو ہے ترجیح والی، جنہوں نے دونوں حدیثوں میں ایک حدیث کو راجح قرار دیا. تو اس میں کئی اہل علم ہیں جنہوں نے کس حدیث کو مقدم کیا بھائیو دوسری پر؟ بصرہ کی یا طلق بن علی کی؟ بصرہ کی حدیث. کیوں اس کو مقدم کیا کہ یہ زیادہ اولا ہے؟ امام بخاری نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ چلیے بہت صحیح کہ یہ حدیث اس موضوع میں سب سے صحیح ہے. چلیے یہ ایک پوائنٹ ہے لیکن اور مزید وضاحت کی ضرورت ہے. چلیے دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گیا. طلق بن علی میں ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا اور بصرہ والے میں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے.
انہوں نے کہا کہ یہ دونوں حدیثوں میں ہم ترجیح کر سکتے ہیں. پہلی بات کہ یہ بصرہ والی حدیث راجح ہے انہوں نے کہا. اب کیا دلیلیں ہیں کہ راجح ہے؟ تو انہوں نے کہا نمبر 1 کہ بصرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث یہ صحیح ہے اور اس حدیث سے طلق بن علی کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، اس لیے اس اسناد میں اعتراض نہیں ہے. اور طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث پر اعتراض ہے، کچھ ائمہ نے اسے ضعیف قرار دیا. اور اس حدیث کے بارے میں امام بخاری نے کہا جس طرح ہوا اصح شیء فی ھذا الباب. ہاں اس حدیث کے بارے میں امام بخاری کے شیخ نے کہا کہ یہ حدیث بصرہ والی حدیث سے بہتر ہے، لیکن امام بخاری کی بات زیادہ مقدم ہے کئی اعتبارات سے، جس طرح کہ ابھی ذکر کیا جا رہا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بیہقی کا قول ذکر کیا، نقل کیا اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں. کہتے ہیں کہ کافی ہے اس ترجیح کے لیے. تو کہا کہ بصرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے، اور اس پر نقل کیا ابن حجر نے امام بیہقی کا قول کہ کافی ہے کہ یعنی اس مسئلے میں یا بصرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو زیادہ ترجیح دینے میں یہ کافی ہے کہ بصرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو ہے اس کے جو روات الحدیث ہیں اسناد میں ہیں، یہ روات کے متعلق امام بخاری امام مسلم نے اعتماد کیا ہے اور حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں جس میں یہ روات موجود ہیں. اگرچہ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے، لیکن جو اسناد میں جو رجال آئے ہیں روات ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے. اور جو طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس کے جو رجال ہیں وہ تمام رجال بخاری اور مسلم کے رجال نہیں ہیں. تو اس طرح کون سا مقدم ہوا؟ بصرہ والے حدیث. کیوں؟ اس لیے اس کے رجال جو ہیں زیادہ مضبوط ہیں. اس کے رجال امام بخاری امام مسلم نے اعتماد کیا ہے اور حدیثیں ان سے نقل کیا ہے. اور صفوان یا طلق بن علی والی جو حدیث ہے نہیں، انہوں نے ان کے جو رجال ہیں وہ امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے. نمبر 2 اور یہ زیادہ واضح ہے کہ بصرہ بنت صفوان نے جو حدیث روایت کی ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو وضو کر لے، اسی معنی میں 17 حدیثیں اور مروی ہیں. اس حدیث کے 17 شواہد ہیں اور طلق بن علی کی ایک بھی شاہد نہیں، صرف وہ ایک حدیث ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے. تو کیا رہا ہے بھائیو؟ ادھر 17 حدیثیں اور ادھر ایک حدیث ہے. کون سا مقدم ہے؟ 17 حدیثیں. ان 17 حدیثوں میں سے علی سبیل مثال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کی روایت امام احمد بن حبان نے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا، کہ اگر کسی آدمی نے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور کوئی بیچ میں کوئی حائل رکاوٹ کوئی کپڑا کوئی چیز نہیں تھی تو کیا تو دوبارہ وضو کر لے. اچھا، ایسے ہی دوسری حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے جس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا من مس فرجہ فلیتوضا، جس نے اپنے شرمگاہ کو چھوا تو وہ دوبارہ وضو کر لے. ایسے ہی تیسری حدیث عمرو بن شعیب جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے جو اپنے دادا سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل مس فرجہ فلیتوضا وایما امرأة مست فرجہ فلتتوضا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ، کہ کسی بھی آدمی نے اگر شرمگاہ چھوا تو وہ اپنا شرمگاہ چھوا تو کیا اپنے وضو کر لے، اور ایسے کوئی بھی عورت اگر وہ اپنی شرمگاہ چھو رہی ہے تو کیا دوبارہ وضو کر لے. اسے امام احمد نے روایت کی، دارقطنی نے، البیہقی نے. ایسے چوتھی حدیث زید بن خالد الجہنی سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہتے ہوئے سنا من مس فرجہ فلیتوضا، امام احمد نے روایت کی ہے جس نے اپنے شرمگاہ کو چھوا تو وضو دوبارہ کر لے. تو اس طرح کون سی حدیث زیادہ راجح ہے؟ یہ والی حدیث بصرہ والی. تیسری پوائنٹ ترجیح کی کہ اور یہ سمجھانے کے لیے بھائی یہ ذکر کر رہا ہوں، الاصل اگر حدیثوں کو آپ چھوڑ دیں اس موضوع میں قاعدہ کے اعتبار سے اگر حدیثیں اس میں نہیں ہیں، شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ قاعدہ کے اعتبار سے الاصل اگر حدیثیں اس مسئلے میں نہیں آتی تو ہم کیا کہتے ہیں بھائیو قاعدہ کے اعتبار سے کہ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ کیوں ٹوٹے گا؟ کیا دلیل ہے؟
نماز کا مین ستر ہے، تب بھی یہ دلیل تو نہیں ہے بھائیو. الاصل میں پوچھ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں نہیں، اس مسئلے میں مان لے الاصل قاعدہ کے اعتبار سے کیا وضو ٹوٹنا چاہیے نہیں ٹوٹنا چاہیے؟ نہیں ٹوٹنا چاہیے جب تک دلیل نہ ہو. الاصل نہیں. آپ کا جب وضو یقینی ہے تو وہ فاسد نہیں ہوگا، اللہ کی واضح دلیل ہونی چاہیے. اسی لیے اس سے پہلے والی حدیث میں کہا ہے کہ اگر بندہ نماز میں ہوتا اور اس کا پیٹ میں ایسا احساس ہوا کہ ہوا حرکت کر رہی تو وضو ٹوٹے گا نہیں. الاصل وضو یقینی ہے تو نہیں ٹوٹے گا اللہ کی واضح دلیل ہو. تو ادھر بھی بھائی الاصل کہ آدمی شرمگاہ چھو رہا تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہی الاصل ہے جب تک دلیل نہ ہو. تو ادھر یہ کہا جا رہا کہ بسرا رضی اللہ عنہ کی جو حدیث جو مروی ہے یہ اصل کے خلاف ہے کہ نہیں؟ الاصل قاعدہ سے ہٹ کر ہے نا، یا جو اصل ہونی چاہیے اس کی مخالفت کر رہی ہے حدیث. اب جب مخالفت کر رہی ہے حدیث تو گویا اس میں زیادہ علم ہے، تو جس کے پاس زیادہ علم ہے تو زیادہ مقدم ہے جو اصل بیان کر رہا ہو. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ایک آدمی اگر کہہ رہا ہے، ایک آدمی مان لیتے ہیں کمپیوٹر جانتا ہی نہیں بھائیو، کہہ رہا ہے یار کمپیوٹر کیا چیز ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کیسے کمپیوٹر بٹن دبائیں آپ اور گوگل اور یہ دنیا اور پورا آپ دیکھیں، ناممکن ہے. ہاں یہ الاصل ہے، اس کے پاس پہنچا ہی نہیں. ایک دوسرا کہہ رہا نہیں ہے مثلا کمپیوٹر ہے اور ایسا ہے تو کیا رہا ہے بھائیو؟ کہا جائے گا نہیں کمپیوٹر کا وجود ہی نہیں دنیا میں، اس لیے کہ حضرت نے کہا ہے کہ کمپیوٹر میں جانتا ہی نہیں ہوں. نہیں ظاہر بات ہے، اس لیے اس کے پاس علم نہیں ہے اس چیز کا. تو یہ اصل ہے قاعدہ الاصل. ہاں کمپیوٹر ہونے سے پہلے کمپیوٹر نہیں تھا، لیکن جس نے کہا کہ ہے تو اس نے لا شک وہ ثابت کر رہا، ایک اضافی معلومات بیان کر رہا، تو اس کی بات مقدم ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس زیادہ فائدہ ہے. تو ادھر بھی جو اصل کے خلاف کوئی بات نقل کر رہا تو گویا اس کے پاس علم ہے، اس کی بات مقدم ہے اس قاعدے پر کہ کہا جائے کہ وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے. چوتھی پوائنٹ یا چوتھی وجہ ترجیح کی کہ بھائیو کیا زیادہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم کہیں وضو شرمگاہ چھونے سے ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس مسئلے میں ایک حدیث آ رہی ہے اور ایک حدیث آ رہی ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. احوط بہتر کیا ہے جب دونوں آ گئے، چلیے مان لیں دونوں حدیثیں برابر ہیں، تو احوط بہتر کیا ہے، زیادہ احتیاط کیا ہے کہ ہم کہیں وضو ٹوٹ جائے جب دونوں حدیثیں آ گئی. تو یہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث بسرا اس میں زیادہ احتیاط ہے اور اس میں براءت ذمہ ہے آدمی بھائی شک اور شبہ سے. جہاں احتمال قوی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا اس کے بعد بھی مان لے وضو نہیں کر رہا تو ممکن ہے کہ اشکال میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے اپنی نماز اور وضو، تو بہتر ہے کیا احتیاطاً اور ایسے ہی براءۃ للذمہ کی اس حدیث کو مقدم کرے اور وضو کو شمار کرے کہ ٹوٹ گیا اگر شرمگاہ کو چھو رہا ہے. یہ بھائیو دوسرا مسلک ترجیح والا. پہلا مسلک جو تھا اہل علم نے کیا اختیار کیا تھا؟ ہاں نہیں، پہلا والا جمع نہیں تھا، پہلا والا نسخ اور دوسرا ابھی ترجیح. اس کا بھائیو یہ قول جو ہے یہ صنعانی نے سبل السلام جو تشریح شرح ہے بلوغ المرام کی اس میں راجح قرار دیا. ایسے شیخ بن باز رحمہ اللہ بھی اس قول کی طرف مائل ہے ترجیح والا. تیسرا جو مسلک ہے جنہوں نے کیا دونوں حدیثوں میں جمع کرنے کی کوشش کی اور یہی اصل ہے، تعارض کے وقت سب سے پہلے جمع کرنا چاہیے. ان کے بھی درمیان اب جمع میں بھی اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ اور آپ لوگوں نے اس کو ذکر کیا، کہا کہ شرمگاہ چھونے سے وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. اور کہا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے. اور کیوں کہا کہ واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ سابقہ والی حدیث میں صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہ وضو نہیں کرو. ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں ایسے ایک باب باندھا، باب استحباب الوضوء من مس الذکر، کہ شرمگاہ چھونے سے وضو کرنے کا استحباب. پھر اس پر انہوں نے امام احمد کا قول نقل کیا، امام مالک کا قول نقل کیا. امام مالک کہتے ہیں ارى الوضوء من مس الذکر استحبابا ولا اوجبه، کہ میری نظر میں میری رائے ہے کہ مستحب استحبابا وضو کر لے لیکن اس کو میں واجب نہیں کہتا ہوں. ایسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کہا استحبہ
یا ہاں استحب ہو ولا اوجب ہو، اس کو میں مستحب سمجھتا ہوں، واجب نہیں سمجھتا ہوں، یا اس کو واجب نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال شافعی کے نزدیک کیا ہے کہ واجب ہے۔ ایسے ہی اس قول کو ابن المنذر نے بھی اس کو راجح قرار دیا، اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ تو کیا ہے کہ مستحباً وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن مستحب ہے کہ وضو آپ دوبارہ کر لے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو کہتے نہیں کوئی حرج نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز صحیح ہے، امامت بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ دوسرا یہی جمع کی جو صورت ہے، انہوں نے کہا اگر شہوت کے ساتھ چھوا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور کہتے ہیں یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، اور اگر بغیر شہوت تو وضو واجب نہیں ہے۔ کیوں انہوں نے ایسا کہا اس لیے پہلی جو حدیث ہے طلق بن علی، نماز کے درمیان بغیر، یہ ناممکن ہے آدمی نماز کے دوران بھائیوں ایسے گندے خیالات لائے اور اپنی شرمگاہ شہوت میں ہوئے۔ ایسے ہی پھر اسی حدیث میں ہے کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، تو ہاں اگر شہوت نہیں ہے اور آدمی شرمگاہ کو چھو رہا ہے تو ہاں بالکل وہ کان کی طرح ہے، ہاتھ کی طرح ہے، پیر کی طرح ہے۔ لیکن اگر شہوت آ گئی تو ان اعضاء سے مختلف ہوا یا نہیں؟ مختلف ہو گیا۔ اس لیے اور اعضاء کو شہوت کے ساتھ تو نہیں چھوتا ہے آدمی، نہ تصور کر سکتے ہیں، تو ادھر مختلف جب ہو گئے، شہوت کی بات ہو گئی تو حکم بھی مختلف ہو گیا۔ یہ بھی دیکھیں باریکی ہے اس میں۔ تو یہ بھائیو یہ دوسری صورت یہ جمع کی تھی۔ تیسری ایک جو صورت یا شکل ہے جمع کی، انہوں نے کہا کہ اگر ڈائریکٹ ہاتھ کو لگا رہا شرمگاہ سے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی رکاوٹ کوئی حائل ہے تو کیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب بھائیو راجح کیا ہے مسئلہ؟ چلیے تو خلاصہ کلام بھائی، اتنی باتیں سننے کے بعد اگر اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آئے تو اتنی باتیں سمجھ لیں، الاصل یا زیادہ صحیح یہی ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے، دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا، اس لیے کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ والی حدیث ضعیف ہے، بسرا بنت صفوان والی حدیث صحیح ہے، اور اس کے 17 شواہد بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک شرط کا خیال کریں کہ اگر ایک شرط یہ ہے ٹوٹنے کے لیے کہ ڈائریکٹ اگر آدمی اپنے ہاتھ سے چھو رہا یا لگا رہا ہے، اگر ڈائریکٹ نہیں تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ خلاصہ کلام ہے اس حدیث کا۔ اس میں اور بھی کچھ فوائد ہیں بھائیو، لیکن آگے بڑھتے ہیں یا تجاوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد۔